جس کی زبان اللہ کی یاد سے بے بہرا ہو گئی. لوگ تجھے سنایا کرتے تھے فجر کی نماز منافق پہ بھاری ہے، عشاء کی نماز منافق پہ بھاری. نماز ہے تو زندگی میں سکون ہے. بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس کو زندگی میں سکون چاہیے، وہ اللہ کی طرف لوٹے، وہ ان سجدوں کی دعاؤں کی طرف آئے، وہ اللہ سے مدد مانگے نماز کے ذریعے اور صبر. پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے. ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جو دین اسلام سے غافل ہو گیا، جو لا الہ الا اللہ سے غافل ہو گیا، جو ایمانیات سے غافل ہو گیا، جس کی زبان اللہ کی یاد سے بے بہرا ہو گئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگی میں ڈال دیں گے. فراخی ہونے کے باوجود، دنیا کے بعد وسائل ہونے کے باوجود وہ گھٹن میں مرے گا، وہ ٹینشن میں رہے گا، وہ غم میں ہوگا. کیوں؟ سکون دینے والا اللہ تھا اور اس کی اللہ سے دوستی نہیں رہی. قیامت کے دن یہ اندھا ہو کے آئے گا جس نے اس دنیا کے اندر خالق کو بھلا دیا، مالک کو بھلا دیا، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا. اس کی آنکھیں نہ ہوں گی. پیارے بھائیوں، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ زندگی بڑی جلدی ختم ہو جانے والی ہے. یہ زندگی بہت جلدی ساتھ چھوڑ دینے والی ہے. اور وہ زندگی کی ایک نشانی اپنے سامنے رکھ لو. حدیث میں آتا ہے جو لوگ سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. ڈھیر سے مراد یہ نہیں، آپ سمجھو بھی کمرہ بھرا ہوا ہوگا تو ان پہ فٹ آئے گی. 7.5 تولے پہ جو پہنچ گیا اور زکوٰۃ نہ دے، 52 تولے چاندی پہ پہنچ جائے، زکوٰۃ نصاب کو پہنچی اور زکوٰۃ نہ دے، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، ڈرامے کرے جی یہ تو آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا، یہ ہیلے بہانے کرتا رہے. خالق کے سامنے کسی کا ہیلا بہانا، اس کو جہنم کی تختیے بنا کر اور جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کو اسے سیکا جائے گا. جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگے گی، خالق جہنم کی آگ میں اسے مزید گرم کر کے پھر اس کی سکائی ہوگی، یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب میں لگے رہیں گے اور اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا. اور 50,000 سال لمبا وہ ایک دن ہوگا. آج تو دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم ڈوب گئے اور بھول گئے خالق و مالک کی آیات کو. اور کوئی اگر یاد کروائے بھی، ارے بھائی یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، اٹھ کے مسجد میں آیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں. وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے. اس کی رحمت ہے، اس نے ہم تک دین کو پہنچا دیا. اور اگر ہم نے نہ مانا، ہم اس کی طرف لوٹ کر نہ آئے، تو پھر قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قال ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ مجھے اندھا کیوں کیا؟ وقد كنت بصيرا، میری تو آنکھیں تھی، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میں آنکھوں والا تھا، میں بصارت والا تھا، آج میں اندھا ہوں. جواب سنیے میرے پیارے بھائی، جواب سنیے. لیکن یہ جواب آج میں نے اور آپ نے غور کیا تو فائدہ مند ہوگا. خود ہی دیکھ لیں گے، آپ پہ دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا، وقد كنت بصيرا، میری تو آنکھیں تھی، میں دیکھنے والا تھا. مالک کا جواب سنیے، قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها. ہاں بندے، جس طرح آج تو اندھا ہو کے اٹھا ہے، تجھے بڑی غم اور دکھ لگا ہوا ہے، اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آیا کرتی تھی. لوگ تجھے سنایا کرتے تھے فجر کی نماز منافق پہ بھاری ہے، عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہے. جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل و عیال و مال و دنیا سب کچھ برباد ہو گیا. تیرے پاس نشانیاں آیا کرتی تھی، تیرے پاس آیات آیا کرتی تھی، تجھے لوگ بتایا کرتے تھے، تجھے قرآن کی آوازیں تیرے کانوں تک پہنچا کرتی تھی اور تو فوراً اپنی گردن کو موڑ لیا کرتا تھا، میری آیات کو بھلا دیا کرتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج جو تو نے ہماری آیات کے ساتھ دنیا میں ماجرا کیا ہے، آخرت میں تیرے ساتھ وہی ماجرا ہوگا. تجھے آج عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، تجھ سے منہ موڑ لیا جائے گا، پھر تو اسی عذاب کا لقمہ بنتا رہے گا. نماز ہے تو زندگی میں سکون ہے، نماز نہیں ہے تو زندگی میں سکون، نماز ہے تو زندگی میں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دنیا کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کیا کہتے؟ بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون دلاؤ.
نماز قائم کرو، اذان دو، نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، کیونکہ نماز دلوں کی ٹھنڈک ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 482 ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھیں تو بندہ کھڑا ہے، اس کا سر تھوڑا سا اونچا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو سر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ جو ہی یہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سجدے رب کے قربت کا ذریعہ ہے۔ پیارے حبیب نے اپنے صحابی سے کہا تھا مانگ جو مانگتا ہے۔ کہا کیا مانگو آقا؟ جس طرح آج آپ کے دروازے پر آپ کا غلام بن کر، ملازم بن کر، خادم بن کر کھڑا ہوں، آپ جنتوں میں چلے گئے، اعلیٰ مقام میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو کہیں نیچے والے مقام پہ ہوں گا۔ پیارے حبیب جب اتنی بڑی گارنٹی دیتے ہو کہ جو مانگو گے خالق تمہیں عطا فرمائے گا، تو جیسے آج آپ کے در کے اوپر پہرے دار بن کر، خادم و غلام بن کر کھڑا ہوں، قیامت کے دن محمد کا پڑوس چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے حبیب نے کیا کہا تھا؟ اپنی طلب میں اگر سچا ہے تو کثرت سے سجود کر کے، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر، تیرے سجدے ہوں گے، مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی، اللہ جنت میں تجھے محمد کا پڑوسی بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے حبیب فرماتے ہیں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، جب تم سجدے میں جاؤ تو پھر کثرت سے دعا کرو، لمبے سے لمبی دعا کرو، جتنی دعائیں زیادہ کرو گے اتنا سکون اور اطمینان اللہ خالق و مالک تمہارے اوپر نازل کر دے گا۔ کوئی دیکھنا چاہے اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کا کتنا پیار ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ اپنے سجدوں کو ٹٹولا کرے۔ اگر تو سجدہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، تو سمجھ لو اس دل میں رب کی محبت، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کہا، فرض ادا ہو گیا، لیکن دل میں محبت رب کی جتنی ہوگی سجدے اتنے لمبے ہوں گے۔ کیوں؟ یہاں تو اپنے رب سے مناجات ہو رہی ہے، یہاں اپنے رب سے دعائیں ہو رہی ہیں، یہاں بندہ اللہ کا قرب پا رہا ہے۔ تو نماز کے ذریعے انسان کو حکم دیا گیا ہے، اے بندے تو اس نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے بندو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ کے موقع پہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پیارے حبیب کس حال میں ہے، ان کو دیکھ کر تو آؤں۔ دیکھا تو اللہ کے نبی سجدے میں ہے، اور آپ کی زبان پہ جو دعا ہے، آپ کی زبان پہ جو دعا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، میں واپس جاتا ہوں، میدان جنگ میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے آقا کا حال تو پتہ کروں، واپس آتا ہوں نبی کو ویسے ہی سجدے میں پاتا ہوں، اور زبان پہ وہی ترانہ جاری و ساری ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں، پھر میدان جنگ کی طرف دوڑتا ہوں، پھر تھوڑی دیر جنگ کرنے کے بعد آقا کی یاد دل میں تڑپتی ہے، دیکھوں آپ کس حال میں ہے، واپس آتا ہوں تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ حالت ہے سجدوں کی۔ جس کو زندگی میں سکون چاہیے وہ اللہ کی طرف لوٹے، وہ ان سجدوں کی دعاؤں کی طرف آئے، وہ اللہ سے مدد مانگے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔